بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشتاق ملک، صدر تحریک مسلم شبان و شرعی فیصلہ بورڈ، تحریک مسلم شبان کی جہد مسلسل کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، شبان 3 دہوں سے ملت کے جد و جہد کے پلیٹ فارم پر مستقل کام کرنے والی تحریک کا نام ہے، اور یہ تحریک ایک فکر اور ایک منصوبہ بند طریقے سے جد و جہد کرتی ہے۔ بلا شبہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے نتائج سمجھیے کہ الیکشن میں سامنے آ جاتے ہیں۔ جو دینی ملی جماعتیں اور فکری جماعتیں ہوتی ہیں، وہ فکری جماعتیں اپنی مستقل جد و جہد کرتی ہیں، ہزاروں لوگ اس کی فکر سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ ایک نئی سمجھیے کہ فکر اور ملت کے تئیں جد و جہد کا ایک جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور تحریک مسلم شبان نے بے شمار دینی و ملی مقررین کو پیدا کیا۔ ایک فکر سمجھے کہ ملت کے نوجوانوں کو شبان نے عطا کی۔ آپ مجھے بتائیے کہ 2014 کے بعد جب یکساں سول کوڈ کی بات آئی تو سب سے پہلے آواز کس نے اٹھائی؟ شریعت آل انڈیا شریعت کانفرنس ہم نے کی۔ پرسنل لا بورڈ کے علماء، اللہ غریق رحمت کرے، جنرل سیکرٹری پرسنل لا بورڈ مولانا منت اللہ رحمانی صاحب سے مستقل میں رابطے میں رہا۔ پھر ان کی ایک زبردست پریس کانفرنس آئی اور سارے ملک میں ایک بڑا مومنٹ ہوا، اور ساؤتھ انڈیا میں تحریک مسلم شبان نے ایک بڑا مومنٹ کھڑا کیا۔ اور پھر جو جلسہ نمائش میدان میں ہوا تو وہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے مختلف جماعتوں کے علماء، مفتیان، دانشور سبھی اس جلسے میں تھے، اور حیدرآباد میں شریعت کانفرنس کا اپنے آپ میں ایک بڑا تاریخی جلسہ یہ رہا ہے۔ تو شریعت کانفرنس ہو یا حجاب کا مسئلہ ہو، برقعے کی عظمت کے مسئلے پر ہم نے ایک بڑی کیمپین چلائی تھی۔ بہرحال ایک لمبی جد و جہد، 30 سال کی تاریخ میں کیا بیان کروں۔ بہرحال ملت کا تحفظ اور شریعت کی بقا، ہماری شناخت، ہماری تہذیب، اور پھر تبلیغ اسلام، دیگر اقلیتوں سے روابط، اور پھر سمجھیے کہ ایک سلگتے ہوئے مسائل پر مستقل جد و جہد تحریک مسلم شبان کا مشن رہا ہے، اور اس سلسلے میں ہم مستقل کام کر رہے ہیں۔ شرعی فیصلہ بورڈ کام کرتا ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بعض شرعی فیصلہ بورڈ پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ میں بتاؤں کہ ایک شرعی فیصلہ بورڈ کی اگر بات کرنے بیٹھ جاؤں تو لاکھوں روپیہ امت کا شرعی فیصلہ بورڈ نے بچایا ہے، اور اس میں نہ ہم کوئی ایڈمیشن فیس لیتے ہیں، نہ کوئی تصفیے کی فیس لیتے ہیں، نہ کوئی کونسلنگ کی فیس لیتے ہیں۔ فری آف کاسٹ گھنٹوں سمجھیے کہ شرعی فیصلہ بورڈ میں دونوں خاندانوں کو ملانے کے لیے ہم وقت دیتے ہیں، اور پولیس کے نازیبا سمجھیے کہ جھڑکیوں سے، کونسلنگ سے، پھر عدالتوں میں گھنٹوں خراب کر کے پیسہ برباد کرنے سے، وہ سب سے بچا کر ہم سمجھیے شرعی فیصلہ بورڈ کام کر رہا ہے، اور اللہ کا کرم ہے۔ اگر میں ایک رف حساب اگر کہوں تو کوئی 200 سے زیادہ یا 250 کے قریب مقدمات شرعی فیصلہ بورڈ میں درج ہوئے ہیں، اور اس میں 90% کیسز میں ہم نے سمجھے کہ طلاق اور خلا کو رد کرتے ہوئے دونوں خاندانوں کی کونسلنگ کی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ زندگیاں خوشحال گزار رہے ہیں۔ اب جب ممکن نہیں ہے تو وہاں پر سمجھیے کہ بہرحال ہم طلاق اور خلا کا مشورہ دیتے ہیں، اور طلاق اور خلا کے مسئلے کو ہم کرا دیتے ہیں۔ اور طلاق سے مراد 3 طلاق ایک ہی شارٹ میں نہیں ہوتا، کیونکہ قانون آ گیا ہے، فلاں آ گیا ہے، وہ ساری باتیں سمجھے ہیں۔ لیکن یہ خود ایک بہت اہم مسئلہ، اہم جد و جہد تحریک مسلم شبان کی ہے۔ ہفتے واری اجلاس ہوتے ہیں شعبہ فکر عمل کے تحت، مختلف عنوانات پر ایک فکر دی جاتی ہے۔ پھر سیکریٹریٹ کے مساجد کی جد و جہد تو آپ جانتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی ہم نے بنائی، اور سیکریٹریٹ کے وہ مساجد جو بالکل ختم ہو گئے تھے، ان مساجد کی بقا کی ایک کامیاب لڑائی ہم نے لڑی ہے۔ ابھی مساجد کی تعمیر بہرحال باقی ہے،
اس میں بہت سارے اب ہمارے سیاسی لوگ ہیں، سیاسی لوگوں کی بہت ساری رکاوٹیں اور بڑے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہم بھی ویٹ اینڈ سی کے مسئلے پہ ہے، لیکن فاؤنڈیشن اسٹون کے مرحلے پر حکومت آ چکی ہے، آپ جانتے ہیں۔ پھر ملین مارچ کی ایک جد و جہد ہے۔ ملین مارچ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج سمجھیے کہ ہوا ہے، اور وہ اتحاد کے نتیجے میں ہوا، تمام جماعتوں اور تمام اداروں کا ایک منظم قوت اور طاقت کے ذریعے ہوا۔ اس طاقت کو بھی توڑنے کی بڑی سازشیں کی گئی۔ ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے۔ دفتر روز کھلتا ہے، روزانہ دفتر پہ کام ہوتا ہے، مختلف لوگ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، اور پھر دینی ملی مسائل ہوتے ہیں، اور پھر 5-6 گھنٹے دفتر میں ریگولر کام کیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک جہد مسلسل ہے۔ اور اب ملک کے جو حالات ہے، حجاب کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، شناخت کا مسئلہ ہے، مساجد سے اذاں کا مسئلہ ہے، مساجد کے تحفظ کا مسئلہ ہے، تو یہ سارے مسائل خالی ہم واولہ کرنے سے نہیں ہوں گے، بلکہ ان مسائل پر ملک کے تمام دانشور اور باوقار لوگوں کو حیدرآباد میں دعوت دی جا رہی ہے، تاکہ بیٹھیں اور سر جوڑ کر بیٹھیں کہ امت کے لیے کیا راستہ بہتر ہو سکتا ہے، کون سے راستے پر امت جانا چاہیے۔ اور پھر جو سو کالڈ سیکولر پارٹیز ہیں، ان پر بھی ایک پریشر ہم بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بڑی جد و جہد ہے، ریاست کے مختلف سمجھیے کہ ملک کے مختلف ریاستوں کا دورہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، اور سمجھیے کہ مسلمانوں کی شناخت، تہذیب، تمدن، یہ سب اس وقت ایک لحاظ سے داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اور شبان سے میں اپیل کرتا ہوں نوجوانوں سے کہ وہ شبان کو طاقت بخشے، شبان میں شامل ہو، یا کوئی بڑا پہاڑ لے کر چلنا نہیں ہے، ایک فکر کے تحت آپ کو کام کرنا ہے، اور آپ جماعت سے جڑ کر رہیں گے تو یاد رکھیے کہ جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ منتشر گروہ کوئی انقلاب نہیں لا سکتا، تبدیلی نہیں لا سکتا، اور تبدیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر آج کی سچویشن میں کوئی بات کرنے کی صلاحیت اگر کسی تحریک میں ہے تو بلا شبہ وہ تحریک مسلم شبان ہے، جس نے بے شمار موقعوں پر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے، وہ کوئی سمجھوتا نہیں کرتی، وہ کوئی جھکنے والی جماعت نہیں ہے۔ آج خود میں اپنی بات کہوں، پولیس کے ریجیکشن لیٹر کے مطابق ایک جلسے کا ریجیکشن پولیس نے کیا، اس میں لکھا کہ بھائی آپ کے صدر پر 31 کیسز ہیں، اور پولیس کے گائیڈ لائن کا وائلیشن ہوا۔ خدا کی قسم 32 سالہ تاریخ میں شبان کی جتنے پروگرام، جلسے، جلوس، ریلی، دھرنے، احتجاج، یہ سب جتنے بھی ہوئے، کسی ایک آدمی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی، کوئی ایک سمجھیے کہ وائلنس نہیں ہوا شبان کے پروگراموں میں۔ شبان امن کا نام ہے، شبان سمجھیے ظلم کے آگے جھکنے والی تحریک کا نام نہیں ہے، لیکن شبان کوئی دہشت گردی یا پھر سمجھیے کہ کوئی غنڈہ گردی یا پھر نقص امن پیدا کرنے والی تحریک کا نام شبان نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہمارے آنکھ پر کوئی آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، یہ بات طے ہے، یہ بات طے ہے۔ اور شبان کے ہزاروں چاہنے والے، لاکھوں چاہنے والے، ہزاروں کارکن یقینی طور پر وہ مختلف محاذوں پر ڈٹے ہوئے رہتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تحریک مسلم شبان کے استحکام کے لیے آپ آگے بڑھیں، شبان کو جوائن کریں، شبان کی مدد کریں، شبان کی حمایت کریں۔ شبان ایک آواز ہے تبدیلی کا، شبان ایک آواز ہے سمجھیے کہ قوت اور طاقت کے مظاہرے کا، اور شبان ایک فکر کا نام ہے، شبان ایک سمجھیے کہ پوری طاقت کے ساتھ ٹھہر جانے والی تحریک کا نام ہے۔ تو آپ تحریک مسلم شبان کی حمایت اور آپ تحریک مسلم شبان کے استحکام کے لیے یقینی طور پر اپنے اپنے علاقوں میں کام کریے، اور بغیر خوف و خطر کے کام کریے۔ یہ بہرحال سمجھیے کہ ہمارا اپنا رائٹ ہے۔ میں کوئی زیادہ لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، بہت سی باتیں ہیں تحریک مسلم شبان کے نشیب و فراز، تحریک مسلم شبان کو توڑنے کی، شبان کے کارکنوں کو خریدنے کی، شبان کے کارکنوں کو ڈرانے کی، دھمکانے کی، یہ بہت ساری تاریخ ہے، اور بہت ساری تاریخ دیکھا ہوں۔ 18 سال کی عمر سے اب اس عمر تک کے پہنچ گیا ہوں، ملت کے نشیب و فراز کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو میں سمجھیے کہ نہ ڈرنے والا ہوں، میں نہ جھکنے والا ہوں،
نہ میں خوفزدہ ہونے والا ہوں، اور اب پوری طاقت کے ساتھ پہلے سے زیادہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کی حمایت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک سوشل میڈیا کا بڑا سمجھیے کہ صاحب ایک سیٹ اپ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ واقف نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کی تہذیب شناخت کے تعلق سے سوشل میڈیا پر کیسی بکواس آتی ہے، کوئی کاؤنٹر کرنے والا نہیں ہے، ہر کوئی اپنی تعریف میں سوشل میڈیا چلاتا ہے۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک علیحدہ سوشل میڈیا کا سیٹ اپ ہو۔ بہرحال بہت سے کام ہیں، بہت سے پروجیکٹس ہیں، تو امید کہ آپ شبان کی حمایت کریں گے، شبان کی مدد کریں گے، شبان کو قوت اور طاقت عطا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔